اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو پس پہنچیں وہ اپنی عدت کے وقت کو فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف بس تم ان کو نہ روکو یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے پہلے شوہروں سے جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں اچھے طریقے کے ساتھ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو ذالکم ازکا لکم و اطہر یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے دل کے اعتبار سے اور زیادہ پاکیزہ ہے جسم کے اعتبار سے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال یہ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتے ہوں یہ کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کریں وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اور بچے کے والد کے اوپر ہوگا اس کو کھانا دینا اور ان کو کپڑے دینا اچھے طریقے کے ساتھ لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ لا تضار والدة بولدها اور نہیں تکلیف دی جائے گی والدہ کو اس کی بچے کے بارے میں ولا مولود له بولده اور نہیں تکلیف دی جائے گی والد کو اس کے بچے کے بارے میں وعلى الوارث مثل ذلك اور وارث پر بھی انہی کے جیسا حق ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بس اگر ان دونوں نے ارادہ کر لیا دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور اگر تم چاہو یہ کہ تم دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو کسی اور سے پس نہیں ہے کوئی حرج تمہارے اوپر جب کہ تم ان کو دے دو وہ چیز جو تم نے طے کی اچھے طریقے سے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ دروس سے طلاق کے مسائل چلے آ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے یعنی 1 طلاق دے دے یا 2 طلاقیں دے دے بیوی کو کہہ دے کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی میں نے آپ کو طلاق دے دی پھر عدت کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہے تو بغیر نکاح کیے عدت کے اندر اس آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا یہ جائز تھا۔ اگر عدت گزر جائے اس آدمی نے 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی اب اس عورت کی عدت جو تھی وہ عدت گزر گئی اب جب تک یہ آدمی اس عورت سے نکاح نہیں کرے گا جب تک گواہ موجود نہیں ہوں گے جب تک مہر مقرر نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا
کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ لڑکی اور لڑکے کے جو گھر والے ہیں ان کو حکم ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے پہلے، پھر کسی وجہ سے ان کے آپس میں نہیں بن پائی، انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی، پھر عدت کے دنوں میں انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا، اب طلاق عدت گزر جانے کے بعد اب دوبارہ جب نکاح کا وقت آ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی نکاح کا کہہ رہے ہیں، وہ پچھلا خاوند بھی نکاح کا کہہ رہا ہے، اور عورت چاہتی ہے، لڑکی چاہتی ہے، بیوی چاہتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، پہلا شوہر بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے پاس آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اب بیچ میں تم رکاوٹ نہ بنو، اگر وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے میاں بیوی جیسے تھے وہ دوبارہ ویسے میاں بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو تم ان کے درمیان رکاوٹ اور حائل نہ ہو وہ جیسے، اس لیے کہ ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ جو ہے قلب کے اعتبار سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کی قلب کے اعتبار سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب پہلے یہ میاں بیوی تھے، علیحدگی ہو گئی، اب دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب دونوں دوبارہ ایک ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو دونوں جب پہلے میاں بیوی تھے دونوں کے دلوں میں محبت تو ایک دوسرے کے لیے یقیناً تھی، جو اب دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، دوبارہ ایک ہونا چاہتے ہیں، تو یقیناً ان میں محبت تو ہے، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ دونوں آپس میں نہیں ملیں گے تو اب مثال کے طور پر پہلے ایک لڑکی ہے فاطمہ، اس کا نکاح ہو گیا تھا زید کے ساتھ، اب اگر اس کا نکاح دوبارہ زید کے ساتھ نہیں کرتے تو اب فاطمہ کے دل میں زید کی محبت ہے، فاطمہ کا نکاح کر دیتے ہیں ہم کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، یعنی ابو بکر کے ساتھ کر دیتے ہیں، اب فاطمہ کا نکاح ہو گیا ابو بکر کے ساتھ، لیکن فاطمہ کے دل کے اندر محبت کس کی موجود ہے؟ زید کی۔ اسی طرح زید کا نکاح ہو گیا کسی اور لڑکی کے ساتھ، زید کے دل کے اندر محبت کس کی موجود ہے؟ جی فاطمہ کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے قلب کے اعتبار سے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کی پاکیزگی اس میں ہے کہ تمہارے دل میں جو جس آدمی کی محبت ہے اسی سے تمہارا دوبارہ نکاح ہو جائے گا، اور جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی بہنیں تھیں، ان کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا جمیلہ، ان کا نکاح ہوا حضرت ابو البدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کچھ عرصہ تک ان کا نکاح چلا، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، آپس میں کوئی اختلافات ہو گئے، معاملات بگڑ گئے، تو حضرت ابو البدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر حضرت جمیلہ کو طلاق دے دی، طلاق رجعی دے دی۔ پھر عدت کے وقت بھی انہوں نے رجوع نہیں فرمایا، عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتے تھے لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ جب عدت گزر گئی تو اب دوسرے لوگوں کے پیغام نکاح آنے لگے، دوسرے لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے کہ ہم حضرت جمیلہ سے، معقل بن یسار کی بہن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو حضرت ابو البدہ تھے جو ان کے پہلے شوہر تھے، انہوں نے بھی پیغام نکاح بھیج دیا کہ میں بھی ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں دوبارہ۔ اب حضرت ابو البدہ بھی کرنا چاہتے تھے حضرت جمیلہ سے نکاح، حضرت جمیلہ بھی حضرت ابو البدہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت معقل ابن یسار نے فرمایا کہ نہیں، میں کبھی بھی اس آدمی کو اپنی بہن نہیں دوں گا، کیونکہ پہلے اس کو دی، اس نے طلاق دے دی، پھر طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی تھی، اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، ہمارے پاس چل کے نہیں آیا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب جب عدت گزر گئی اور یہ دیکھ رہا ہے کہ دور دراز سے بہت سے لوگوں کے رشتے آنے لگ گئے ہیں، تو اب یہ بھی منہ اٹھا کے رشتہ لے کے آ گیا ہے، لہٰذا میں کسی بھی صورت میں اس کو رشتہ نہیں دوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب وہ آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تم ان میں رکاوٹ نہ بنو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحت اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ جیسے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ابھی اپنی بہن جمیلہ کا نکاح حضرت ابو البدہ سے کرا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت ابو البدہ سے کرا دیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ 2 سال تک دودھ پلانا یہ آخری مدت کو بیان کیا گیا ہے کہ 2 سال کے بعد پلانا تو بالکل جائز ہی نہیں ہے نا۔ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محبت میں آ کر، پیار میں آ کر اپنے بچے کو 2 سال کے بعد بھی دودھ پلاتی رہتی ہیں، تو یہ بہت غلط کرتی ہیں اور اس کا سخت گناہ ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے جی ایسے. زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ 2 سال ہے. اگر بچہ ہیلدی ہو سال سوا سال کے اندر وہ دوسری چیزیں کھانے لگ جائے اور اپنے آپ کو وہ کور کرنے لگ جائے تو پھر اس سے دودھ چھڑوا دینا چاہیے جی. اور 2 سال جو ہے وہ آخری حد ہے. اور 2 سال کے بعد اگر بچہ باہر کی کوئی اور چیز نہیں کھاتا تب بھی اس کو ماں کا دودھ نہیں دیا جائے گا جی. تو ارشاد فرمایا کہ ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک. یہ اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت کو یعنی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہو. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. فرمایا کہ بچے کے والد کے اوپر ہے کہ وہ اپنی یعنی کہ بچے کی ماں کو کھانا کھلائے, یعنی جب وہ مدت رضاعت میں ویسے بھی اس کے ذمہ کھانا ہوتا ہے, کھانا کھلائے اور ان کو کپڑے دے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی کہ اچھے طریقے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اچھی چیزیں دے, کھانا بھی اچھا دے, غذا بھی اچھی دے, خوراک بھی اچھی دے, لباس بھی اچھا دے. لا تکلف نفس الا وسعها. فرمایا کہ نہیں مکلف بنایا جائے گا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق, اس کی طاقت کے مطابق. یعنی اب بچے کے باپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اب وہ غریب آدمی ہے بیچارہ, روزانہ چھوٹا گوشت نہیں کھلا سکتا, تو اب اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ یہ لڑکی جو ہے, یہ عورت جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے لہٰذا تم اس کو روزانہ بکرا لا کے دو. یہ بچے کو دودھ پلاتی ہے لہٰذا تم اس کے لیے اعلیٰ اور عمدہ اور اتنے مہنگے مہنگے برانڈڈ سوٹ لے کر آؤ. فرمایا کہ نہیں, لا تکلف نفس الا وسعها. اس کی جتنی وسعت ہے, اس کی جتنی طاقت ہے, جتنی اس کا یعنی مالی اعتبار سے جتنی اس کے پاس گنجائش ہے, اس اعتبار کے مطابق, اس کے مالی اعتبار کے مطابق اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں ڈالا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولد. فرمایا کہ نہیں مشقت میں ڈالا جائے گا والدہ کو اپنی اولاد کے بارے میں. یعنی کہ اگر ماں بیمار ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی, وہ نہیں پلا سکتی. اب حالانکہ بچے کو دودھ پلانا ماں کی رسپانسبلٹی ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے. اب اگر یہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پلا سکتی تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ نہیں تم لازم پلاؤ, نہیں پلا سکتی بس چھوڑ دے. اور اسی طرح بچے کا جو والد ہے اس کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا, یعنی کہ وہ کسی دوسری دودھ پلانے والی کو ہائر نہیں کر سکتا. ماں دودھ پلا بھی سکتی ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے اس کو, پھر بھی وہ مستی کی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی اور کہتی ہے کہ تم دوسری دودھ پلانے والی ہائر کر لو, ارینج کر لو. تو اب یہ جو شوہر ہے, جو بچے کا باپ ہے, یہ اس کو تکلیف ہے. فرمایا کہ نہ عورت کو تکلیف دی جائے گی کہ یعنی وہ بیمار ہو تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ تم لازماً دودھ پلاؤ, اور نہ مرد کو تکلیف دی جائے گی کہ نہیں اگر عورت صحیح ہو, اس کا دودھ بھی ہو, پھر بھی اس کو مجبور کیا جائے کہ نہیں تم دوسری عورت لے کر آؤ جو اس کو دودھ پلائے. وعلی الوارث مثل ذلک. فرمایا کہ وارث کے اوپر بھی ان جیسا خرچہ ہے. یعنی اگر بچہ پیدا ہوا, اس کا باپ مر گیا اور باپ نے کوئی وراثت بھی نہیں چھوڑی, تو اب باپ کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے, تو اب ان کے اوپر باپ کا جو بھائی یا بہن ہے یعنی بچے کا چچا یا بچے کی پھوپھی, ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ بچے کا خرچہ برداشت کریں جی ایسے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. فرمایا کہ اگر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ مدت رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کی مدت سے پہلے 2 سال سے پہلے اپنے بچے کا دودھ چھڑوا دیں, دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر مشورہ کر لیا کہ اب ہمارے بچہ سال سوا سال کا ہو گیا, بس اب اس سے دودھ چھڑوا دیتے ہیں, تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, وہ دودھ چھڑوا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا کہ اگر والد چاہتا ہے کہ کچھ عورتیں ہیں جو بڑی طاقتور ہیں اور ان سے اپنے بچوں کو یہ دودھ پلوانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, ان کو اجرت دے کر یہ ان سے دودھ پلوا سکتا ہے جی ایسے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو بے شک جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کے تمام اعمال دیکھ رہے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.